السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج بات کریں گے عمران نیازی کی اس چارج شیٹ کی، جو کہ ایک طرف چارج شیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرسی پٹیشن بھی ہے۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے تمام نئے ویورز جو ہیں ان سے وہی بات کرنی ہے، سبسکرائب بھی کرو تو گھنٹی بھی بجا دو۔ اب یہ مرسی پٹیشن اور چارج شیٹ والی بات جو میں نے کی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے جو کہ بہروپیے کرتے ہیں۔ میرے بچپن میں تو مجھے اس چیز کا اتفاق ہوا ہے کہ عید کے موقع پر خاص کر ایسا ہوتا تھا کہ آپ میلے کی طرف جا رہے ہیں یا کچھ ویسے کھلونے وغیرہ لینے جا رہے ہیں، تو سڑکوں پر ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جنہوں نے اپنے کپڑوں پر خون لگایا ہوتا تو وہ لال رنگ تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ خون ہے، اور اس بندے کے ہاتھ میں اینٹ بھی ہوتی تھی۔ اب یہ بندہ کیا کرتا تھا کہ کسی بھی بند کے پیچھے پڑ جاتا تھا اور اس کو اینٹ ایسے دکھاتا تھا کہ جیسے اب یہ اس کو مارے گا، اور پھر جب وہ بندہ بھاگتا تھا یا ڈرتا تھا تو پھر اس کو ہنس کے اور پھر ساتھ ہی ہاتھ پھیلا دیتا تھا کہ پاجی کوئی میری مدد کر دو۔ تو یہ بہروپیوں کا جو ہے روپ میں نے تو دیکھا ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ عمران نیازی بھی بالکل اسی قسم کا تاثر اس نے اپنی اس میں دیا ہے، بہروپیہ بن کر۔ بہرحال جو گفتگو ہے ہماری آج کی، یہ صرف رہے گی جو اس کی جو چارج شیٹ والی حد تک، مرسی پٹیشن پہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ مرسی پٹیشن پر بات شروع کر دی تو پھر یہ ویڈیو جو ہے وہ جو عمران کی آنت کی طرح جو ہے وہ طویل ہو جائے گی۔ اب اڈیالہ جیل سے جو یہ ایشو ہوئی ہے چارج شیٹ، اس کے مطابق جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، وہ ہر ظلم کے پیچھے ہیں۔ جو بھی عمران نیازی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو اس کی بیوی کے ساتھ وہ ہارپک والے قطرے ہوئے ہیں، یا اور جو بھی زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان کے پیچھے ایک ہی بندہ ہے، اور وہ ہے ویلا جو بیٹھا ہوا ہے عمران نیازی کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے، عاصم منیر۔ اب عمران نیازی نے کہا ہے کہ بھئی اس کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے ملک میں جو اصل حکومت ہے وہ تو عاصم منیر کی ہے، اور اس نے مجھے اور بشرا بی بی کو توڑنے کے لیے جو توشہ خانہ ریفرنس ہے، اس میں ہمیں سزا دلوائی ہے۔ اور ایک ہی بات اس نے یہ کی ہے کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار بھی جنرل عاصم منیر جو ہے منیر ہوگا۔ بشرا بی بی کے بعد اتنے جنات، اتنے موکلات ہیں، اس کا عاصم منیر کیا کر سکتا ہے؟ لیکن بہرحال اس نے الزام لگا دیا ہے۔ اسی قسم کے اور بہت سارے الزامات جو ہیں وہ عمران نیازی نے لگائے ہیں، اور اگر آپ اس کو سمری کریں نا، خلاصہ، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ بس شو پیس ہے، بادشاہ جو ہے اصل میں وہ عاصم منیر ہے، اور محسن نقوی جو ہے اس کا وائس رائے ہے۔ یہ سارے الزامات جو میں نے پڑھے ہیں، بھی میں نے جیسے بتایا کافی طویل ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران نیازی کے اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ یہ جو اڈیالہ والا چلہ اس نے کاٹا ہے، اس سے عمران نیازی کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ سیاسی جرنیلوں اور دیگر سیاستدانوں سے بیک وقت نہیں لڑ سکتا۔ اس لیے اس نے تمام کے تمام باؤنسر اور گوگلیاں جو پھینکی ہیں، وہ جو ہے جنرل عاصم منیر کی طرف پھینکی۔ سیاستدانوں کا ذکر اس چارج شیٹ میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہی کہہ دیں۔ اس کی جو تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں، تو ساتھ یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہے کوئی مستقل تبدیلی نہیں ہے، صرف اس نے اپنے جو ہے پرسنل بینیفٹ کے لیے جو ہے وقتی طور پر گرگٹ کی طرح جو ہے رنگ بدلا ہے۔ جیسے ہی یہ کڑا وقت گزر جائے گا، یہ پھر اپنی اصلی شکل جو ہے اس میں ظاہر ہو جائے گا۔ اس چارج شیٹ میں عمران نیازی نے کسی بڑے سیاستدان پر ایسا کوئی الزام نہیں لگایا جس طرح کے یہ الزامات اپنی سیاسی پیدائش سے جو ہے لگاتا آ رہے ہیں۔ آصف زرداری اور شریف خاندان کے بارے میں اس نے بس اتنا کہا ہے کہ ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوں۔ اس دولت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ چوری کا مال ہے اور کرپشن کا مال ہے، صرف اتنا ریفرنس دیا۔ جب زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ذکر کیا ہے کہ اگلی لائن میں، تو اس کا الزام بھی اس نے کیا کیا کہ جنرل باجوہ اور ISI پر ڈال دیا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ اب اگر آپ اس الزام پر غور کریں تو صاف پتہ چل جائے گا کہ عمران نیازی جو ہے وہ زرداری اور شریف خاندان کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ یہ اصل میں کہہ یہ رہا ہے کہ میری اور آپ کی جو لڑائی ہوئی ہے وہ ان جرنیلوں اور ISI کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کرپشن کی کہانیاں مجھے سنا کر اس بات پر مجبور کیا تھا کہ میں آپ کے خلاف کرپشن والا جہاد کروں۔ اسی طرح ایک جو سب سے اہم بات اس چارج شیٹ میں یہ ہے کہ اس نے مولانا فضل الرحمان کا کوئی ذکر نہیں کیا، نہ ان کی جو کرپشن کا کوئی ایسی بات کی جس میں یہ ڈیزل کی باتیں کیا کرتا تھا۔ حالانکہ عمران نیازی اور اس کے سیاسی ٹبر نے ماضی میں جتنی زبان درازی مولانا فضل الرحمان کے خلاف کی ہے، اتنی شاید ہی کسی اور سیاستدان کے بارے میں کی ہو۔
اور مولانا فضل الرحمان کا ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، یہ جو 9 مئی میں اس کو ناکامی ہوئی ہے نا، اس نے جو ایک مہم جوئی کی تھی، تو اس کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کہ اے جڑے سیاسی جرنیل نے انہاں نال جڑی لڑائی ہے اے کلے بندے دا کم نہیں۔ اب اسے اپنے اسی جو کلہ پانے اس کو دور کرنے کے لیے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، اور وہ بھی مضبوط قسم کا پارٹنر۔ اور اس نے یہ دیکھ رکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ماضی میں اپنی منظم سیاسی فورس سے سیاسی جرنیلوں اور ہتھوڑا گروپ کے خلاف کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو عمران نیازی کو یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ شریف برادران اور آصف زرداری اس وقت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، گو کہ مجبوری سے ہیں، اور بڑے سیاستدانوں میں واحد مولانا فضل الرحمان ہیں جو کہ جنرل عاصم منیر نے جو انتخابات میں جرلو پھیرا ہے اس دھاندلی کے خلاف کھل کر آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان ختم ہوتے ہی وہ پھر اپنا عوامی اسمبلی پروگرام لے کر سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کی یہ جو افادیت ہے اور ان کی عوامی طاقت ہے، اس کو اس نے اپنے شیطانی ذہن میں جو رکھتے ہوئے نا، ایک طرف تو اس چارج شیٹ میں شریف برادران اور زرداری کا سرسری ذکر کیا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اور ساتھ ساتھ اس وقت آپ کو پتہ ہی کہ یہ کیا کر رہا ہے کہ ان مولانا فضل الرحمان سے سیاسی پنگیں بڑھانے کے لیے آئے دن اپنے کبوتر جو ہیں ان کے گھر بھیجتا ہے۔ اب یہ جو چارج شیٹ اس نے دی ہے اس کا جواب ظاہر ہے جواب شکوہ تو آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہماری آرمی نے ایک اپنا پورا ایک محکمہ بنایا ہوا ہے جس میں ایک جرنیل صاحب صرف اس کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ جواب دیں، حالانکہ یہ کوئی عام سا بندہ جو ہے نا، میجر لیول کا بندہ، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور کسی زمانے میں میجر جو ہیں اور بریگیڈیئر اس شعبے کے انچارج ہوا کرتے تھے۔ اب چونکہ 3 سٹار جرنیلوں کی اتنی ان کے پاس کھپت ہو گئی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں تو لگانا ہے، تو پھر وہ ایک جو ہے 3 سٹار جرنیل یا 2 سٹار جرنیل یہاں پہ لگا دیتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی میں بات کر رہا ہوں، تو آئی ایس پی آر کی طرف سے پھر یہ جواب یہ آیا ہے کہ اس چارج شیٹ کا، اور جواب بالکل ایسا ہے وہ جیسے ایک لکھنوی نواب ہے نا، وہ ہر بار چپیڑ کھاتا ہے اور پھر چپیڑ مارنے والے سے کہتا ہے اب کے مار، پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ تو یہ بالکل لکھنوی نواب کی طرح اس سے باتیں کرتے ہیں۔ بھائی جو ریاست ہوتی ہے، آپ کے پاس جو طاقت ہے، تو ایسے میں جو سزا یافتہ مجرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہوتے، شکوے کا جواب شکوہ نہیں ہوتا، چپیڑ مار کر چپ کرواتے ہیں۔ بہرحال عمران نیازی کی یہ جو زبان درازی ہے اور اس پر جیل حکام اور وردی والے جو ان کا نوابی رویہ دیکھ کر مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی پنجابی فلم کی جو ہے وہ شوٹنگ ہو رہی ہے۔ ایسے مناظر جو ہوتے ہیں وہ پنجابی فلموں میں نظر آتے ہیں، جب ولن جو ہوتا ہے وہ جیل میں قید ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو جیلر کے ساتھ وہ پھر جو ہے وہ اونچی اونچی آواز سے اور آگے پیچھے ہو کے بڑے مکالمے بولتا ہے، اونچی اونچی آواز میں، بلکہ بڑھ کے مارتا ہے۔ اور جیلر جو ہوتا ہے وہ وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے اس جیل کا، اور وہ سزائیں بھی دیتا ہے لوگوں کو، لیکن اس جو ولن ہوتا ہے اس کے جو ڈائلاگ ہوتے ہیں وہ لمبے لمبے بڑے تحمل سے سنتا ہے اور کوئی کاروائی نہیں کرتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ظاہر ہے یہ جیلر جو ہے وہ اصلی جیلر نہیں ہوتا، یہ ایک عام سا اداکار ہوتا ہے، اور فلم میں ولن سے اس کی اہمیت اور پیمنٹ دونوں کم ہوتی ہیں، اس لیے یہ ساری بڑکیں سنتا رہتا ہے اور کوئی جو ہے جوابی کاروائی نہیں کرتا۔ یہی حال تقریباً عمران نیازی کا ہے، اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، ہر روز جو ہے بڑکے مارتا ہے۔ ایک بار تو سنا ہے کہ اس نے جیلر پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، لیکن یہ والا جیلر جو ہے اصلی ہونے کے باوجود اس کے خلاف کوئی جوابی کاروائی نہیں کر سکا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلم کا جو ڈائریکٹر ہے، پروڈیوسر ہے، اس نے اس جیلر کو اچھی طرح بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے قیدی جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس سے پنگا نہیں لینا۔ میری ذاتی رائے میں تو یہ بھی اسی طرح کی سیاسی فلم چل رہی ہے۔ عمران نیازی اس وقت ویلن ہے، اور ڈائریکٹر کو چونکہ اپنی فلم چلانے کے لیے اس کردار کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے اسے کھلی چھٹی دے دی ہے، جو ہے وہ دے رکھی ہے۔ اور یہ جو ان کا جواب شکوہ اور یہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ سب پھوکے فائر ہیں۔ آپ دیکھیں نا دوسری طرف پشاور والا 3 سٹار جرنیل جو ہے نیازی کے چیلوں کو افطار پر بلا رہا ہے، وہ لوگ جن پر 9 مئی کے پرچے ہیں اور ان کے بارے میں ثبوت بھی موجود ہیں کہ بھئی یہ جو ہے انہوں نے انہی فوجیوں کے جو تنصیبات ان پر حملے کیے تھے، تو یہ ساری دوگلی پالیسی اسی چیز کا جو ہے ثبوت ہے۔ تو یہ جو جوابی بیان انہوں نے دیا نا، یہ صرف اس کی جو حکمت کیا ہے یا اس کا پس منظر یہ ہے کہ چونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے ان جرنیلوں کی جو ہے ساتھ دیا تھا کہ بھائی اس فتنے کو ختم کرنا ہے، ریاست کو بچانا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں اب اس وقت تھوڑے سے مایوس ہیں کہ انہوں نے تو اس فوج کے ساتھ مل کر اپنی سیاسی دولت بھی لگا دی، اپنی سیاسی شہرت بھی ضائع کر دی،
اور یہ فتنہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوا، اور فوج بلکہ اس کو جو ہے 5 اسٹار جیل میں رکھا ہوا۔ تو یہ جو مجاہدین ہیں نا، آپریشن رد العمران میں جرنیلوں کا ساتھ دینے والے، یہ جو عمران نیازی کے ساتھ یہ جو 5 اسٹار ٹریٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر مایوس ہونے لگتے ہیں کہ اور ان کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے جو پرائی جنگ لڑی ہے نا ان جرنیلوں کی، یہ لڑ کر ہم نے غلطی کی۔ تو پھر ایسے مایوس جو لوگ ہوتے ہیں، جو مسلم لیگ نون جیسے، میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ انہوں نے چونکہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا کہ بھائی کسی طرح فوج کامیاب ہو جائے، جرنیل کامیاب ہو جائیں اور نیازی جو ہے وہ نکرے لگ جائے۔ تو ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کی، مایوس لوگوں کی دل جوئی کے لیے ایک آدھ پھوکا فائر جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ جی 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور ایسا۔ لیکن آپ عمل دیکھ لیں ان کے کہ وہ بالکل نہ انہوں نے ایسا کچھ کیا، بلکہ اب تو لوگ جو ہیں وہ رہا ہونے شروع ہو گئے، اور جتنے 9 مئی والے تھے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو کوئی وزیر ہے تو کوئی سینیٹر ہے، سارے اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو نہ ان کے خلاف پہلے کارروائی ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیاسی فلم کا جرنیلی ڈائریکٹر ہے، اس کو اپنی پنجابی فلم کی جو اس طرح ہوتا ہے نا، اس کی طرح اپنی سیاسی فلم کے لیے عمران نیازی جیسے ویلن کی سخت ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اب میں لوں گا آپ سے اجازت، اور پھر انشاءاللہ آپ سے گپ شپ ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔